روح جو جسم میں بند ہے ہمارے، اس روح کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت فیصلہ کرے گی کہ اگلے جہان میں جا کے اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ تو جیسے تلوار نیام میں بند ہے، اس کی اصلیت نہیں پتہ چلتی، اسی طرح ہماری روح جسم میں بند ہے، اس روح کی اصلی کیفیت ہم پر واضح نہیں ہوتی۔ تو اگر ہمیں کشف حاصل ہو جائے، ہم پر انکشاف ہونے لگے، چیزیں منکشف ہونے لگیں، تو پتہ ہی چلے گا کہ نیام کے اندر جو تلوار بند ہے وہ اسٹینلیس اسٹیل کی بنی ہوئی ہے، یا ہارڈنڈ اسٹیل کی ہے، یا صرف لکڑی کی ہے، اس کے اوپر رنگ روغن لوہے کا سا کر دیا گیا ہے، انسان دھوکا کھا جائے۔ تو اگر تو وہ اعلیٰ درجے کی اسٹیل سے بنی ہوئی ہے تلوار، تو ہر آدمی اس کی تعریف کرے گا، اس کو چومے گا۔ اگر وہ کہیں لکڑی کی ہے، صرف رنگ روغن اس پر لوہے کے اثر کیا ہوا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ یا تو اس سے صرف زمین پہ مار دی جائے گی، یا آگ میں ڈال دی جائے گی کہ اس کو جلا، یہ تو صرف لکڑی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے روح کا حال ہے کہ جب ہم یہاں اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہماری روح پھلتی پھولتی ہے، توانا ہوتی ہے، اور جب اس جسم سے یہ روح نکلے گی تو وہ اعلیٰ مقام کی طرف جائے گی، اور یوم حساب کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور اگر اس کے اعمال ہمارے جسم کے اعمال ایسے ہی ہیں تو یہ روح پھر کسی مختلف انجام سے دوچار ہو جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ اعمال کیا ہوں ہمارے جن سے ہماری روح پھلے پھولے، اس کی کثافتیں دور ہو جائیں، اور کثافتیں دور ہونے کے نتیجے میں اس میں لطافت آ جائے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم عبادات اور نیکی کا ایک کمبینیشن اپنے لیے تیار کر لیں، اور وہ ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمیں کسی انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کمبینیشن رب تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں تیار کر کے دیا ہوا ہے۔ وہ کتابی شکل میں بھی ہے، قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اور عملی صورت میں بھی ہے، اور وہ ہے سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ اگر ہم اسے باریکی سے دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہمیں وہاں دکھائی دینے لگتی ہیں جو ہمارے عام نظریات اور عام تصورات سے مختلف ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روزمرہ زندگی کو، اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور ہر حصہ 8 گھنٹے پر محیط تھا۔ دن کے 24 گھنٹے
یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیے تھے. دن کا ایک حصہ 8 گھنٹے مختص تھے حکومتی امور سر انجام دینے کے لیے، بیرونی وفود سے ملاقات کے لیے اور صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے. دوسرا حصہ دوسرے 8 گھنٹے مخصوص کیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی لائف کے لیے، کہ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ وقت گزارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہاتھ بڑھاتے تھے، ان کو ہیلپ کرتے تھے. اور تیسرا حصہ رات کا آخری 8 گھنٹے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور عبادت میں گزارتے تھے. انہیں 8 گھنٹوں میں عبادات بھی فرماتے تھے، انہیں 8 گھنٹوں میں آرام بھی فرماتے تھے. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بڑے خوبصورت طریقے سے ریگولیٹ کیا ہوا تھا کہ زندگی کا کوئی پہلو نظر انداز نہ ہو. ہم میں سے اکثر لوگ ایک بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ عرب ممالک میں لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. در حقیقت وہاں کے لوگ سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نماز مسجد میں ادا فرماتے تھے، باقی نماز جتنی بھی ہے آپ پرائیویسی میں ادا فرماتے تھے. چونکہ فرض نماز باجماعت پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے، وہ باجماعت پڑھی جاتی تھی، باقی مخفی تھا. عرب میں یہ میرا گمان ہے کہ شاید اسی روایت پر عمل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ما سوائے فرض کی سب مخفی تھی. جو فرض نماز کا جو فرض حصہ ہے وہ باجماعت تھے، باقی مخفی رہتے تھے، وہ تنہائی میں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک میجر ایمفیسس دکھائی دیتا ہے ہمیں. وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ سلوک پر ہے، لین دین ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئرس ٹوورڈز ادرس، اس پر میجر ایمفیسس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ مہربان تھے دوسروں کے لیے، اور اس مہربانی کا تعلق صرف اپنوں تک نہیں تھا، اپنی امت کے لوگوں تک نہیں تھا، بلکہ دشمنوں کے لیے بھی اتنے ہی مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.